بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند مسائل کے جوابات ہیں۔ نمبر 1، بعض اولاد چاہتی ہے کہ ہماری جو نمازیں ہیں والدین کی، ان کی ہم قضا ادا کر لیں، تو ان کو چاہیے کہ فی نماز ایک صدقہ فطر کے برابر جو پیسے ہوتے ہیں ان کو فی نماز ادا کر لے، تو انشاءاللہ العزیز ان کے والدین کو جو فوت شدہ نمازیں ہیں ان کی قضا اس سے ہو جائے گی۔ ایصال ثواب کے حوالے سے یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ایصال ثواب کے منکر ہے، لیکن ایصال ثواب جو ہے شرعی طور پر جائز ہے، اور ایصال ثواب جو ہے تلاوت القرآن، اسی طرح جو ہے مالی ایصال ثواب، بدنی ایصال ثواب، یہ سب جو ہے جائز ہے اور یہ درست ہے، لیکن اس کے لیے کوئی التزام ہونا اور اس کو ضروری سمجھنا یہ بات نہیں ہے، اور باقاعدہ جو ہے مردوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، بالکل یہ درست ہے۔ قضا نمازوں کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ کیا یہ وتر سے پہلے ادا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ قضا نماز ہر وقت ادا ہو سکتی ہے، لیکن صرف 3 ممنوع اوقات ہے، اس میں قضا نماز اور جتنی نمازیں ہیں وہ اس وقت منع ہے۔ سب سے پہلے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، صبح جب سورج نکلتا ہو نا، اس وقت نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جب سورج بالکل آسمان کے درمیان ہو، یہ وقت جو ہے استوا اس کو کہتے ہیں، استوا، بالکل سورج جو ہے آسمان کے درمیان آ کر جب سب چیزوں کا سایہ جو ہے وہ سایہ اصلی ہی رہ جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ تیسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو ان 3 ممنوع اوقات کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں ان میں نماز قضا ادا کرنا درست ہے۔ اگر وتر سے پہلے کیوں ادا نہ کرتا ہو تو نماز اس کی قضا ادا ہو جائے گی اور درست ہوگا۔ استغفار کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ استغفار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، اور اس میں بہتر جو ہے تعداد وہ کون سی ہے۔ تو عام طور پر استغفار تو جتنا بھی ہو سکے ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ وہ پڑھنا چاہیے، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں، بزرگوں سے جو تجربے ان کے ثابت ہیں اور جو مجربات ہیں، تو ان میں 313 مرتبہ دن میں استغفار پڑھنا، 313 مرتبہ آیات کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طرح 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو یہ بہت مفید رہتا ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ذکر بالجہر کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے۔ تو ذکر بالجہر جو ہے عام طور پر اس وقت خراب ہوگا، اس وقت جو ہے نقصان دہ ہوگا جب اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو۔ ہاں، کچھ لوگ اگر اپنی توجہ کے لیے اور اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کو اللہ رب العالمین سے لگانے کے لیے اس طرح کوئی ترتیب بنا لے اور اس کو ذکر بالجہر وہ شروع کرتے ہیں اور اس سے پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک الگ آدمی ہے اور وہ اس طریقے سے ذکر کر رہا ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہا ہو، یا لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہو، یا لوگ جو ہے اس سے پریشان ہو رہا ہو، تو یہ درست نہیں ہے، اور جو ہے اپنی توجہ کے لیے ذکر بالجہر کرنا یہ بالکل درست ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے ساتھی نے پوچھا ہے، خاتون کا شوہر ہے اور اس کے حیات اور موت کا پتہ نہیں ہے، تو اس کی خاتون کب تک انتظار کر سکتی ہے اور کتنی انتظار کرنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس مسئلے میں خاتون کو چاہیے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے۔ جب عدالت اس کا نکاح کا جو ہے وہ اس کی تنسیخ کر دے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ عدت گزارنے کے بعد جو ہے وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن جب تک عدالت نے فیصلہ نہ کیا ہو تو اس وقت تک جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ درست نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ ہے، ایک جانور ہے اور وہ اس میں ایک آدمی مالک ہے اور وہ کسی کو دینا چاہتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے میرے لیے رکھو، اور اس میں جو ہے آپ گھاس وغیرہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس کے رکھنے کی یہ آپ پر عائد ہوگی، تو اس طرح یہ شرط ساتھ لگا دے کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جو ہے تقسیم ہوگا، تو یہ بالکل درست ہے۔
لیکن اس میں جو شرائط ان کی طے ہو جاتی ہے تو ہر ایک کو اپنی شرائط پر عمل کرنا یہ لازمی ہوگا، تو اس سے جو ہے اس کا جانور کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔